CNBC کے کراچی اسٹوڈیو میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ کچھ گفتگو زیادہ طوالت پکڑ گئی، ISI ایشو ہی ایسا ہے، لیکن میں نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ بلوچستان بھی ایک حساس ایشو ہے جنرل صاحب، اور آپ کو اس بار تواتر سے موقع بھی ملتا رہا اپنی حکومت کی پالیسیوں کے حوالے سے، واشنگٹن اور امریکہ کے میڈیا، مین اسٹریم میڈیا کو بھی، اور بڑے کانگریسی اور دیگر اہم رہنماؤں سے بھی۔ لیکن یہ جو یعنی یہ مسئلہ اس حد تک آگے بڑھ گیا، وہ کہ خیر اس بل کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے، 3 ارکان نے پیش کیا، لیکن اس سے آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا لگا کہ وہ جو قیادت باہر بیٹھی تھی بلوچوں کی، وہ تو یہ سمجھنے لگے جناب اتنے بڑی طاقتور حکومت نے ہمیں سپورٹ کر دیا ہے اور اب تو بڑی منزل قریب آ رہی ہے۔ یہ مسئلہ کیا اتنا آسان ہے کہ بلوچستان کی جو آزادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور بلوچستان کی علیحدگی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ لوگ اتنے واقعی پاورفل ہو گئے ہیں، جو لڑکے ہی میں ان کو کہوں گا، نوجوان کہوں گا، اکبر خان بگٹی کے رشتہ دار حوالوں سے، جنرل صاحب؟ ظاہر ہے ان کے کوئی پاور نہیں ہے، یہ جتنے باہر ہیں، چاہے یہ برامدہ بگٹی یا مری، حربی آر مری، ان کی کوئی پاور نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی سپورٹ کر رہا ہے انہیں۔ کون کر رہا ہے انہیں سپورٹ؟ کہ کانگریس تک میں یہ بات چلی گئی، یہ ظاہر ہے بیرونی طاقت ہے، ان کے بڑی ہندوستان کا بہت سٹرونگ کاکس ہے وہاں، وہ ضرور سپورٹ کر رہا ہوگا، ورنہ ان کی کیا وقت ہے کہ وہاں جا کر کانگریس میں یہ بات نکل آئے۔ اور جو کانگریس میں کیا ہے، میں اس کی بہت سخت اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندر۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان کو سمجھ بھی نہیں ہے، بلوچستان کی سمجھ ہی نہیں ہے انہیں، وہ جانتے کوئی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، پاکستان کو ہی سمجھ نہیں ہے تو بلوچستان کی کیا سمجھ ہوگی۔ بلوچستان میں جو مری، اگر یہ حربیار مری یا بگتی مری، ٹوٹل ٹرائب کتنا ہے؟ 1 لاکھ کا ٹرائب ہے وہ۔ بگتی ٹوٹل ٹرائب کتنا ہے؟ کوئی 2-2.5 لاکھ کا ہے، اور 18 کروڑ عوام پہ یہ ڈکٹیٹ کریں گے کیا؟ اور دوسری چیز میں نے یہ بھی بتائی ہے کہ مری اور بگتیوں کو جانتے نہیں ہیں لوگ۔ بگتیوں کا سب سے زیادہ بڑا سب ٹرائب جو ہے وہ کلپڑ سب ٹرائب 70,000 کا، ان کو تو میں نے واپس لایا ہوں، وہ تو پنجاب اور سندھ میں سڑ رہے تھے بیچارے غربت میں 15 سال سے، انہی کے سردار بگتی صاحب نے ان کو باہر نکالا ہوا تھا۔ تو یہ کیا ہمارے خلاف ہیں؟ کیا ملک کے خلاف ہیں؟ ادھر آدھے 60% لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے بہت زیادہ حق میں ہیں، یعنی پختون اور براوی سپیکنگ بلوچ جو مکران کوسٹ وغیرہ پہ ہیں، باقی رہے بلوچ جو ہیں بلوچی سپیکنگ، وہ 40% ہیں، اور ان میں سے بہت سے قبائل ہیں، ٹرائبز ہیں، وہ تمام پاکستان کے حق میں ہیں۔ ادھر جو بلوچ لوگ ہیں، عوام جو ہے، وہ ترقی، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ چاہتی ہے۔ ٹسل یہ ہے کہ یہی حربیار، یہی برامداغ، یہی تلال بگتی یہ ترقی نہیں چاہتے، یہ اپنے لوگوں کی، اپنے ٹرائب کی سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے ہیں، یہ ان کو اسی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اوپر یہ حاوی رہیں اور ان سے پیسے لیتے رہیں، اپنی عیاشی کرتے رہیں، اور وہ غربت میں پستے رہیں۔ یہ ان کے ارادے ہیں۔ وہاں کوئی ایسی اینٹی پاکستان فیلنگ نہیں ہے بلوچوں میں، یہ سب ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور بیرونی طاقت بھی اس میں ان کو مدد دے رہی ہے۔ تو یہ ہمیں پاکستان حکومت کو ٹف ہونا چاہیے، اس میں ہمیں جو میں انگریزی میں کہتے ہیں سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی، ٹف ان کے خلاف جو پاکستان میں یقین نہیں رکھتے ہیں، جو اب یہ باہر بیٹھا ہوا کوئی ٹی وی پہ انٹرویو پہ میں دیکھ رہا تھا، اور اس پہ کہہ رہا ہے یہ حربیار کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم تو علیحدگی مانگتے ہیں۔ نہ اس کے ساتھ ٹفنس نہیں تو اور کیا، اس کو ہار پہنائیں ہم، اس کو بتانا چاہیے تم ایسے ہو تو تم پاکستان نہیں آ سکتے ہو، اور ہم پاکستان تمہیں آگ کرتا ہے، تم آؤٹ رہو بالکل۔ نہیں، یہ تو مقدمات واپس لے رہے ہیں، یہ تو مقدمات واپس لے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ جو اصلی چیز مانگتے ہیں بلوچ عوام کی ترقی، اور جو میں نے 8 سال میں دی ہے، وہ میں نے ایک پیپر بھی لکھ دیا ہے، وہ اخباروں میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، کہ کتنی ترقی میں نے 8 سال میں دی ہے، وہ لمبا جواب ہو جائے گا، ورنہ تمام سوشیو اکنامک سیکٹر میں بلوچوں کے لیے، پختونوں کے لیے اصلی ترقی وہ میں نے 8 سال میں دی ہے۔ ان کو جو فنڈ ایلوکیشن دی ہے وہ پنجاب سے زیادہ میں نے بلوچستان کو دیا ہے۔
تو لہٰذا یہ کہنا اگر یہ اصلی ترقی مانگتے ہیں یہ برامدہ بگٹی اور شاہزین اور یہ طلال تو وہ تو میرے سے تو بڑا خوش ہونا چاہیے انہیں سب سے زیادہ ترقی تو میں نے دی تھی لیکن وہ یہ کہتے ہیں تو یہ میرے سے ناراض ہیں پھر اس لیے ناراض ہیں کہ آپ نے بہرحال لیکن کے جو بلوچی یا قبائلی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے نواب اکبر خان کو مارا اور پھر وہ انتقامی جذبہ پیدا ہوا کہ جناب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ایک فوجی نے اور وہ جو پنجاب کے خلاف غم غصہ ہے اس کے سبب یہ رد عمل ہوا اور یہ تحریک اتنی آگے بڑھی اس لیے کہ آپ اگر اس طرح براہ راست اس کو نہیں ہٹاتے تو شاید یہ معاملہ نہیں حل ہوتا اس طرح نہیں آ گیا تھا مطلب اس کو وہی بلیک میل کرنے دیں وہی پاکستان کے خلاف ایکٹیویٹی وہی گیس پائپ لائن کو اڑانے دو بجلی کے کھمبوں کو توڑنے دو ریلوے لائن کو اڑانے دو سوئی گیس انسٹالیشن پہ 400 راکٹ چلانے دو فرنٹیئر کور کے اوپر راکٹ اور گولیاں برسانے دو انہیں یہ طریقہ ہوتا ہے حکومت چلنے کا تو یہ ظاہر ہے جب یہ کوئی آدمی کرے گا تو وہ ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرے گا تو حکومت اس وقت جو تھی اس نے ایکشن لیا انہوں نے خود ہی نے پنگا لیا حکومت کے ساتھ تو فرنٹیئر کور کے ساتھ فرنٹیئر کور سے پھر ان کی جنگ خانہ جنگی شروع ہو گئی اور یہ خود ہی پہاڑوں میں چلے گئے لڑتے ہوئے لڑنے کے تو خود ہی کیا انہوں نے اور اس میں یہ مارے گئے کسی نے ان کو نہیں مارا بلکہ میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایمانداری کی بات ہے غار کے اندر جب انہیں گھیرے میں لیا گیا تھا تو وہاں تو یہ 4 آفیسر جو اندر گئے تھے جو بیچارے شہید ہو گئے وہ کوئی راکٹ تھوڑی لے کر گئے تھے وہ تو ان کو ریکویسٹ کرنے گئے تھے آپ باہر آ جائیں انہوں نے خود ہی نے اندر دھماکہ کروایا میرے خیال میں یہ خودکشی انہوں نے یا تو کی ہے یا اندر سے انہوں نے راکٹیں فائر کی ہیں کیونکہ آفیسرز کے پاس راکٹ نہیں ہوتے ہیں اور کوئی اگر ان کو مارنے کا مقصد ہوتا تو 4 آفیسر ایسے آگے نہ جاتے تو یہ سب کہانی ہے سب جھوٹ ہے کسی نے انہیں نہیں مارا انہوں نے خود ہی نے ایک خودکشی میرے خیال میں کی ہے جو بڑی بدقسمتی اور دوسرا یہ بدقسمتی کہ انہوں نے ایک حکومت کو چیلنج کیا فرنٹیئر کور کو چیلنج کیا حکومت کے اداروں کو تباہی کی اس کی ڈسٹرکشن کر رہے تھے تو یہ کارروائی ہوئی اور ہمیں اس سے بات سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو بنانا ریپبلک نہ بنائیں اگر پاکستان نے ایک باعزت طریقے سے آگے چلنا ہے تو بنانا ریپبلک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو پاکستان کی حکومت اور فیڈریشن کو طاقتور ہونا چاہیے اور دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ طاقتور ملک ہے ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے موجودہ گیلانی زرداری حکومت میں کہ یہ بلوچستان کے ایشو کو ہینڈل کر سکیں دیکھیں جی اس وقت صورتحال بلوچستان کی یہ ہے کہ پاکستان کا جھنڈا نہیں اڑا رہے ہیں 23 مارچ کو اتنے پاورفل ہو گئے نا وہ اس کا مطلب یہ طاقت ہے ہماری نہیں اس کے معنی وہ پاورفل ہیں لوگ کیا کوئی ہمارے زمانے میں 8 سال میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کچھ کر سکے ابھی وہ وہاں کا چیف منسٹر جھنڈا نہیں اڑاتا ہے یہ چیف منسٹر ہونے کے قابل ہے کیا تو یہ کہاں لے جا رہے ہیں ہم ملک کو کس طرف لے جا رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ خود یہ کریں گے اور ادھر کے جو دہشت گرد جو میرے خیال میں 2-2.5 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں ان کے ہاتھ میں آپ کھیلیں گے ان کو طاقت دیں گے تو باقی جو ماڈریٹ لوگ جو پاکستان کے حق میں لوگ ہیں جو تمام 80-90% 95% حق میں ہے پاکستان بلوچ پٹھان براوی سپیکنگ تمام حق میں ہے پاکستان کے ان کو وہ دبیں گے ان کو اگر حکومتی سپورٹ نہیں کرے گی تو یہ 2-2.5 ہزار جو دہشت گرد ہیں یہ ان کو دباتے ہیں وہ ڈرتے ہیں پنجابیوں کو مار رہے ہیں وہاں ہزاروں کو مار رہے ہیں دیکھو ہزارہ کتنے مارے جا رہے ہیں اتنی زبردست قوم ہے یہ ہزارہ قوم ان کو مارا جا رہا ہے تو یہ پنجابیوں کو مارا جا رہا ہے تو کہاں اور یہاں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا اور وہی جو مروا رہے ہیں جو آدمی باہر بیٹھا ہوا یعنی یہ جو مری ہے یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے حربی آر مری جو پاکستان کے خلاف بات کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم رہنا ہی نہیں چاہتے ہم بلوچستان الگ چاہتے ہیں اس کا بھائی سگا بھائی چنگیز وہ تو یہاں پی ایم ایل این میں اس کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنایا ہوا ہے یہ ہم کر رہے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں لا اینڈ آرڈر دہشت گردی انتہا پسندی اور معیشت اس کے ساتھ سیاست نہ کریں یہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو یہی یہ کر رہے ہیں یہ ہمارے یہ لیڈرشپ ہے ہماری فیوچر لیڈرشپ جو پاکستان سے الگ ہونا چاہ رہا ہے وہ ان کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بلوچستان کا مسئلہ اتنا گھمبیر سنگین ہے کہ
یہ بہت آگے تک بھی آ سکتا ہے، لیکن جو جغرافیائی صورتحال ہے نہیں ہے، کوئی گمبھیر نہیں ہے مجاہد، یہ آپ صحیح سمجھ نہیں رہے ہیں، بالکل گمبھیر نہیں ہے، یہ 2-2.5 ہزار آدمیوں کے ساتھ بالکل آرام سے نمٹا جا سکتا ہے۔ آرڈر تو دیں نا ذرا کہ ان کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، ان کے ساتھ طاقت سے نمٹنا ہے، لیکن عوام کے لیے خوشحالی لانی ہے۔ آپ فنڈ ایلوکیشن کریں، ادھر احساس محرومی ہے، لیکن ہم نے بہت کر دیا تھا، اسی راستے پہ آگے چلیں، ان کو ترقی دیں، عوام کی خوشحالی لائیں، اور بلوچستان کو ترقی دیں، بلوچوں کو، پٹھانوں کو، ادھر کے سب کو، لیکن جو پاکستان کے خلاف ہے اس کو ڈنڈے سے کنٹرول کریں۔ یہ طریقہ ہے گورننس کا۔ جنرل صاحب، یہ بلوچستان اور پھر لاپتہ افراد کا بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی کہ 14,000 15,000 ہیں، اور اس نے آپ کو بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ جی آپ نے کہا کہ ہم نے امریکہ کے حوالے بھی لوگ کیے، تو یہ بھی ایک لاپتہ افراد کا کیس بھی چل رہا ہے کہ واقعی ان کی تعداد اتنی ہے، اور یہ لوگ تو کہتے ہیں کہ بیشتر لوگوں کوئی نہیں جی، بکواس ہے یہ سارے لاپتہ۔ دیکھیں یہاں 2 قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 30 سال سے افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پہلے وہاں روسیوں کے خلاف لڑا جا رہا تھا، پھر یہ طالبان آ گئے 90s میں، اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پھر دوسرا کشمیر میں آپ کو پتہ ہے مجاہدین گروپس ہیں، یہ لشکر طیبہ، جیش محمد، حزب المجاہدین، یہ وہاں چل رہے ہیں نا۔ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے سے، بہت سے لوگ خود والنٹیئر ہو کر ادھر جاتے ہیں، یا افغانستان یا کشمیر چلے جاتے ہیں، اپنے لوگوں کو بتائے بغیر، اپنے پیرنٹس کو بتائے بغیر۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے سرگودا پبلک سکول جو ہے، جو اتنا ہائی کلاس سکول ہے، ادھر کے 2 بچے غائب ہو گئے، اور مجھے ان کے ایک والدین نے مجھے لیٹر لکھا جب میں پریزیڈنٹ تھا کہ ہمارے 2 بچے غائب ہیں، وہ ڈھونڈے جائیں۔ جب ڈھونڈا نکالا تو وہ کشمیر مجاہدین گروپس میں گھس کر کشمیر جا رہے تھے، اور ادھر کا ایک ٹیچر تھا جس نے ان کو موٹیویٹ کیا، چل بھائی وہ ادھر جا رہے ہیں، اب وہ بھی مسنگ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ہیں جو مسنگ ہوئے ہیں۔ باقی بلوچستان کا اگر وہ بات کر رہے ہیں، اگر وہاں خانہ جنگی ہے اور جنگ کر رہے ہو تم فرنٹیئر کور کے ساتھ، تو پھر وہاں لوگ پہاڑوں میں مارے جا رہے ہیں، تو ان کی مسنگ پرسن کون ہے؟ آپ جنگ کر رہے ہو، جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی پکڑ کے غائب کسی کو کر دیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ حسب معمول مجھے علم ہے کہ آپ سے جب گفتگو ہوتی ہے تو ایک پروگرام میں سمیٹی نہیں جاتی، لیکن ایک آخری سوال ضرور، کیونکہ ابتدا میں تو ایسا لگ رہا تھا، بلکہ تاریخ بھی آپ نے دے دی تھی 23 مارچ کی، قریب بھی آنے والی ہے، لیکن کہیں یہ تو نہیں کہ یہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے کیس میں رحمان ملک صاحب کہتے ہیں جی ہم نے وارنٹ بھی نکال دیے ہیں، انٹرپول، یہ وہ سب کچھ، اور پھر آپ نے اسی لیے اپنا آنا جو ہے کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیا جنرل صاحب؟ آپ نے پہلے دیکھا تھا جب میں نے جنوری میں آنے کا کہا تھا، اس کے بعد میری پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ آئے ہیں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہم پورے انوائرمنٹ دیکھیں گے، ماحول دیکھ کر ہم خود پھر اینالائز بھی کریں گے، آپ سے بھی ڈسکشن کریں گے، اور آنے کی ڈیٹ بعد میں ہم مقرر کریں گے۔ تو میں ان کی ایڈوائس کے مطابق چل رہا ہوں، یہ ایشو ہے۔ لیکن جہاں تک کہ ریڈ وارنٹ وغیرہ، یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں کوئی نارمل ان جیسا آدمی نہیں ہوں، میں باہر، میری ایک عزت ہے، میرا ایک مقام ہے۔ انہوں نے ریڈ وارنٹ جاری کیے ہیں، اب دیکھتے رہیں کیا ہوتا ہے اس میں دیکھتے رہیں آپ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ پاکستان کا میں سوچ رہا ہوں، میں پاکستان ضرور آؤں گا، لیکن ڈیٹ میں اپنی مرضی کے مطابق، اور میری ایڈوائزر جو میرے پارٹی کے لوگ ہیں ان کی ہدایت، ان کی ایڈوائز کے مطابق ڈیسائیڈ کر کے میں ضرور آؤں گا۔ آخری یہ کہ اگر یہ اپنا کھیل کر رہے ہیں، وہ ریڈ وارنٹ وغیرہ ایشو کر رہے ہیں، انٹرپول سے ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ اس کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں ذرا۔ لیکن اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور ایک شاید ایک یہ بھی خیال ہے کہ آپ نے اپنی آمد کو مشروط کر دیا ہے الیکشن سے، یعنی اگر نومبر میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں میں اکتوبر میں آ جاؤں، اور اگر 2013 میں ہوئے تو کہا جائے گا اس سے پہلے آئیں، کہ ایک پولیٹیکل فضا بنی ہوئی ہوگی، ماحول بنا ہوگا۔ بہرحال آپ بھی ماشاءاللہ سیاست کے اعتبار سے بھی خاصے تجربے کار ہو گئے ہیں، یہ بھی ذہن میں ہے جنرل صاحب کیا، یا نہیں الیکشن نہیں ہے ذہن میں؟ نہیں، ذہن میں سارا کچھ ہے، ذہن میں بہت کچھ ہے۔ ایک ماحول ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، جوڈیشری کا انوائرمنٹ ہے، ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے،
ایک فوج اور ISI کے ساتھ جو کچھ بھی ابھی آپ اتنی دیر سے جو بات کر رہے ہیں وہ بھی ایک انوائرمنٹ ہے. اس تمام انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے آنے کا. ہاں لیکن الیکشن سے پہلے ضرور آؤں گا. الیکشن سے پہلے ضرور آئیں گے. پھر تو ہم یہ چاہیں گے الیکشن ذرا جلدی ہو جائیں. میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت سارے سوالوں کے جواب مجھے مل گئے، لیکن پھر بھی ہمیشہ گفتگو، کیونکہ میں نے کہا نا کہ 10 سال اور پھر اب یہ جو 4-5 سال اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی گفتگو سے ہر جواب میں کچھ اور سوال اٹھتے ہیں. مجاہد بریلوی کو اجازت دیجیے. میں سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے زحمت کی ہمارے ساتھ گفتگو کی.